اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے صوبہ کوکن میں تھانہ ایک تاریخی قدیمی شہر ہے جو مغربی ساحل پر واقع ہے۔ اس شہر کی بندرگاہ کو دور قدیم سے ہی بین الاقوامی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ گجرات سے لے کر ملابار تک اور کوکن میں بالخصوص تھانے کو یہ فخر حاصل ہے کہ سب سے پہلے اس سرزمین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور کتنے ہی تابعین کرام کی قدم بوسی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے 5 سال بعد سے ہی عرب مسلمان ملابار کے ساحلی علاقے میں کیرلا تک آنے جانے لگے تھے، اور خلافت امویہ کے دور میں جب حجاج بن یوسف کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچا تو سادات بنو ہاشمی سمیت عرب ساحلی علاقوں سے کئی لوگوں نے ترک کے وطن کر کے انہی علاقوں کو اپنا مسکن بنایا۔ دور عباسی میں جب تجارت عروج پر تھی تو انہی ساحلی علاقوں سمیت جاوا، سرندیپ اور چائنا تک عرب تاجروں کا ترک کے وطنی کا سلسلہ جاری رہا، اور جب دہلی سلطنت کے سلطان علاء الدین خلجی نے کوکن فتح کر کے اپنے ماتحت کیا تو دجلہ اور فرات کے کنارے ہندوستان کے مغربی ساحل سے مل گئے اور مسلمانوں کی آمد میں اضافہ ہوتا گیا، اور کلیان، سوپارا، تھانہ، چیول وغیرہ کے قصبوں میں مسلمان بستیاں آباد ہوئی۔ انہی قدیمی ساحلی بستیوں میں سے ایک بستی تھانہ کی ماہی گیری بندرگاہ میں آباد ہے۔ اسی ماہی بستی سے 3 کلومیٹر دور پر واقع شیخ پہاڑ ہے، جہاں 2 مختلف ٹیکریوں پہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے 2 مزارات ہیں جو ماموں اور بھانجے کے نام سے منسوب ہے، اور جن کا شمار با کرامت ولیوں میں ہوتا ہے۔ کرامات اس شے کا نام ہے جو عادت کے خلاف کوئی عمل ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ولیوں کو اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ صاحب کرامات کی تخصیص اور فضیلت عوام کے سامنے ظاہر ہو جائے اور ان کا ضعیف ایمان اور عقیدہ پختہ ہو جائے۔ کرامات کبھی تو قبولیت دعا کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی فاقہ کے وقت کسی ظاہری سبب کے بغیر کھانا میسر آنے کی صورت میں، یا کبھی پیاس کے وقت فوراً پانی حاصل ہونے، یا تھوڑی سی مدت میں طویل مسافت طے کرنے، یا دشمن پہ غالب آنے اور چھٹکارا حاصل ہونے، یا غیبی خطاب سننے وغیرہ وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ مختصر کہ ایسی باتوں کا ظہور ہونا جو عام عادات کے خلاف ہو اسے کرامات کہتے ہیں۔ کرامات کبھی ولیوں کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے تو کبھی ولیوں کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد۔ حضرت ماموں بھانجے سرکار رحمت اللہ تعالی علیہما کی کرامتیں دنیا سے وصال کے بعد ظاہر ہوئی۔ مہاگیری بستی کے 400 سالہ پرانی مسجد میں حسب معمول نماز سے فراغت کے بعد لوگ ذکر و اذکار میں مشغول تھے کہ ایک بزرگ جن کی شکل نورانی تھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور سلام کے بعد اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ ان کا تعلق یمن سے ہے، اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں
کہ سامنے جو پہاڑی نظر آتی ہے وہاں پر میت ہو گئی ہے جو تعداد میں 2 ہے، اور تدفین کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ حضرات میرے ساتھ چلیے اور تدفین کی کارروائی کیجیے۔ لوگوں نے تعاون کیا اور بزرگ حضرت کے ساتھ پہاڑ کی طرف چل دیے۔ کچھ دور پہاڑ چڑھنے کے بعد مغربی جانب کی ایک ٹیکری پر ایک میت نظر آتی ہے جو کفن میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے، تو بزرگ حضرات نے لوگوں سے کہا کہ وہ ان کے بھانجے کی میت ہے، اور دوسری میت مشرقی سمت کی ٹیکری پر ہے اور وہاں بھی آپ لوگوں کو تدفین کی کارروائی کرنی ہے۔ اب یہ سبھی لوگ بھانجے کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد میت کو قبر میں اتار کر دفن کی کارروائی میں لگ گئے اور تدفین مکمل کی، لیکن دعا اور فاتحہ کے بعد ان بزرگوار کو وہاں نہیں پایا۔ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ یہیں کہیں ہوں گے، لیکن کافی دیر انتظار کے بعد وہ بزرگوار ماموں کہیں نظر نہیں آئے، تو لوگوں نے سوچا کہ کہیں گئے ہوں گے، اور بغیر وقت ضائع کیے چلو دوسری ٹیکری پر چل کر تدفین کی کارروائی شروع کرتے ہیں۔ لوگ جب دوسری ٹیکری پر پہنچے تو وہاں بھی ان کو کفن میں لپٹی ہوئی میت نظر آتی ہے۔ چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ میت مرد ہے یا عورت، اور نماز جنازہ میں دونوں کی دعا مختلف ہوتی ہے، اس وجہ سے نماز پڑھنے سے پہلے جب لوگوں نے جنس جاننے کے لیے میت کے چہرے سے کفن ہٹایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اور سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ جان کر کہ کفن میں لپٹی ہوئی میت کسی اور کی نہیں ہے بلکہ خود ماموں سرکار کی ہے، جنہوں نے ان کی یہاں تک رہنمائی کروائی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے ولیوں کی شان کا کیا کہنا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس بیابان اور ویران پہاڑ پر جہاں کوئی آدمزاد نہیں ہے اور سب جنگلی جانوروں کا بسیرا ہے، اور یہ ولی اللہ دونوں حضرات اپنے آپ کو کفن دفن کروا کے تھانہ کی عوام کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہاں اس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کے 2 ولی لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے قدمین مبارکین نے اس پہاڑ کو بھی فضیلت بخشی، اور یہ عام پہاڑ سے شیخ پہاڑ ہو گیا۔ لوگوں نے فوراً ماموں جان کی بھی تدفین کر کے اور دعا و فاتحہ کے بعد مہاگری کی بستی میں آئے اور تمام بستی کے لوگوں سے یہ واقعہ بیان کیا کہ کس طرح اونچی پہاڑیوں پر 2 اولیاء اللہ کے مزارات نے زینت بخشی اور تھانہ کی عوام کے لیے وسیلے کا ذریعہ بنے۔ حضرت ماموں بھانجے سرکار رحمت اللہ تعالی علیہما کی زندگی کے بارے میں بس اتنا ہی پتہ چلا کہ آپ حضرات کا تعلق یمن سے تھا، جو انہوں نے مسجد میں اپنا تعارف کروایا تھا، لیکن چونکہ لوگوں نے ان سے کچھ سوالات نہیں کیے اس لیے ان کے بارے میں اور کچھ معلومات حاصل نہیں ہو سکی۔ آپ کی یہ بھی کرامت مشہور ہے کہ آپ کے مزار مبارک ویران پہاڑیوں پہ جہاں سانپ، شیروں اور چیتوں کا بسیرا ہے ہونے کے باوجود آپ کے زائرین کو کبھی بھی کسی طرح کی کوئی جانور سے تکلیف نہیں پہنچی، اور تمام باحفاظت زیارت کر کے اپنے مقامات پہ لوٹ آتے ہیں۔ آپ کے مزار مبارک سے فیض جاری ہے اور بہت سے عوام الناس نے آپ کے وسیلے سے مرادیں پوری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہو آپ پر، اور آپ کے صدقے وسیلے سے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔